بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسپیرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ کی پڑھائی کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے، جو ہمارا انڈو پاک ہسٹری کا پاکستان افیئر کا جو سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں آج منٹو مارلے ریفارمز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مسلم لیگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ مسلم لیگ کب بنی تھی، کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ اور آج منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، منٹو مارلے ریفارمز کیوں لائی گئیں، اور اس کے حوالے سے مسلم لیگ کا، کانگریس کا اور باقی جو کمیونٹیز تھیں ان کا ریئیکشن کیا تھا، اور اس میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو کہ ان ریفارمز کے لانے کا مقصد کیا تھا۔ تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ جو برٹش تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو رول ہے یہاں پر، یعنی کہ انڈیا میں، اس کو مزید کانسٹیٹیوشنل اور لیجیٹیمیٹ بنایا جائے، قانونی بنایا جائے، جائز بنایا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سی آئینی جو اصلاحات تھیں وہ نافذ کی تھی۔ اس سے پہلے 1909 سے پہلے 1892 میں بھی جو ہے وہ اصلاحات لائی گئی تھی، ریفارمز لائی گئی تھی، لیکن وہ جو ریفارمز تھیں وہ اتنی بہتر نہیں تھیں۔ ان میں اتنا زیادہ جو برٹش جو تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو، انڈینز کو انکلوڈ نہیں کیا، ان کی انکلوژن نہیں تھی، ان کی شمولیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ایک سینس آف ڈیجیکشن، یعنی کہ ایک ڈسپرینسی جو ہے وہ پائی جا رہی تھی کہ یہاں کے لوگ احساس محرومی کا شکار تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے انڈیا کے اندر برطانیہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، اور برطانیہ ان کو حکومتی معاملات میں شریک نہیں کر رہا، ان کے اپنے ملک میں ان کو اسٹیٹ افیئرز میں ان کا جائز جو حصہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو اس کی وجہ سے ایک سینس آف ڈیجیکشن جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے مختلف ریفارمز جو ہے وہ لائی گئیں۔ اور اسی طرح جو ال ٹریٹمنٹ آف انڈینز، یہ بھی ریزن تھی کہ جو لوگ تھے انڈیا کے، جو برٹشرز کے لیے مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، جیسے ملائیشیا کی اگر ہم بات کریں تو ملائیشیا میں بھی، اس کے علاوہ سیلون میں، تو مختلف علاقوں میں جو مسلم تھے یا جو انڈینز تھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جو برٹشرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ انڈینز کے ساتھ جو ال ٹریٹمنٹ ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906 میں مسلم لیگ بنا دی گئی، تو مسلم لیگ بھی جو برطانیہ کے لوگ تھے، جو برٹش تھے، ٹھیک ہے، جو حکمران تھے، تو ان کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کر رہی تھی، اور وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں نمائندگی دی جائے، ان کو بھی ان کا جائز حصہ دیا جائے۔ تو یہ وجوہات تھی منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے۔ پھر گولڈن جوبلی سیلیبریشن آف کنگ ایڈورڈ، جو کنگ ایڈورڈ تھا، ان کی جو حکمرانی کی جو گولڈن جوبلی تھی، 50 سال مکمل ہونے پر جو تقریبات منعقد ہوئی تھی، تو ان تقریبات میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو برطانیہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو اسٹیٹ افیئرز میں زیادہ جو ہے وہ حصہ دے گا، اور ان کو بھی جو ہے وہ لیجسلیٹو باڈیز کے اندر اور جو باقی دیگر جو گورنمنٹ کے ہیں ڈپارٹمنٹس، تو ان میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ نئی ریفارمز کا وعدہ جو کیا گیا تھا، ان ریفارمز کو لانے کے لیے پھر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرز اور جو وائس رائے تھا انڈیا، ٹھیک ہے، انڈین وائس رائے لارڈ منٹو، تو انہوں نے جوائنٹ جو ہے وہ ایک ایفرٹس کی، اور پھر آخر کار یہ جو منٹو مارلے ریفارمز، ان کے نام پر لارڈ منٹو واز دا وائس رائے، ٹھیک ہے، اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا مسٹر مارلے، ان دونوں نے مل کر یہ جو اصلاحات جو تھیں وہ تیار کی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو منٹو مارلے ریفارمز کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مل کر کام کیا، اور پھر لارڈ منٹو نے یہ جو اصلاحات تھیں یہ نافذ کی۔ اس سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مسلم لیگ کی فارمیشن کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کے حوالے سے، تو جو ہے وہ ایک شملہ وفد بھی ملا تھا لارڈ منٹو سے، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے جو مطالبات تھے وہ لارڈ منٹو کو بتائے، وائس رائے کو بتائے کہ مسلم یہاں پر جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مختلف جو سیگمنٹس ہیں، مختلف جو سیکشن ہیں گورنمنٹ کے، ان میں ان کی
जायज नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी वो पेश खेमा थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस के हवाले से कि जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की गई तो इनकी इंपॉर्टेंट क्लासेस क्या थी, इनमें अहम चीजें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले ये था कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। एक बहुत बड़ी बात थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर की, तो उसके जो मेंबरान थे उनकी तादाद बढ़ा दी गई, यानी कि पहले 16 थी और अब कितनी कर दी गई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद उसकी तादाद 16 से 60 कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज आल्सो इंक्रीज। जो सूबाई असम्बलियां थी वहां की भी, जो सूबाई कानून साज असम्बलियां थी, तो उनके मेंबर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई। इट वाज फिक्स्ड एज 50 इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे में 50 कर दी गई और बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें तादाद ये 30 कर दी गई। तो जो सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां पर भी मेंबरान की तादाद बढ़ा दी गई। और मुसलमानों के लिए इसमें सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम्स। जो मुसलमान थे इंडिया के, उनको जुदागाना इंतखाबात का हक दिया गया। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो मुसलमान थे उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एट द सेंटर ऑफिशियल मेंबर्स वर टू फॉर्म मेजॉरिटी, बट इन प्रोविंसेस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वुड बी इन मेजॉरिटी। कि ऑफिशियल मेंबर जो हैं, जो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो सेंटर में जो है वो मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं मेजॉरिटी में। कहां पर? प्रोविंसेस के अंदर। तो ये एक नई चीज अनाउंस की गई। इससे पहले ये था कि गवर्नमेंट के जो नॉमिनी थे वही जो ऑफिशियल मेंबर होते थे तो वो मेजॉरिटी में होते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थी इसकी। इसके अलावा द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर परमिटेड टू डिस्कस द बजट्स, सजेस्ट द अमेंडमेंट्स एंड इवन टू वोट ऑन देम, excluding those items that were non-vote items। जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको इजाजत दी गई कि वो बजट को डिस्कस करें और इवन इसके अंदर जो तरामीम है वो भी सजेस्ट कर सकें और इन पर वोटिंग भी कर सकते हैं वो बजट के हवाले से, सिवाय उन आइटम्स के जो कि नॉन वोट आइटम्स हैं, उन पर वोटिंग नहीं हो सकती। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सब पर वोटिंग को भी अलाउ किया गया। The Secretary of State for India was empowered to increase the number of the executive councils of Madras, Bombay from 2 to 4। कि जो Secretary of State of India था उसको ये पावर दी गई कि वो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है मद्रास और बॉम्बे की उसको बढ़ा दें, 2 से 4 कर सकते हैं। 2 Indians were nominated to the Council of Secretary of State for Indian Affairs। 2 इंडियन जो है उनको नॉमिनेट किया गया जो है वो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स की जो काउंसिल थी उसके लिए 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया ताकि इंडियन ज्यादा जो है वो शामिल किया जा सके। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 1 इंडियन मेंबर टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल है उसको ये पावर दी गई, उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए 1 इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थी, ठीक है। इसके अलावा ये था कि जो मुसलमानों का जो रिएक्शन क्या था, कांग्रेस का रिएक्शन क्या था, ये चीजें भी हम डिस्कस करें। तो अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस का देखें तो सबसे पहली बात जो आती है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये एक जो है वो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड इंडिपेंडेंस, कि इसमें ज्यादा अख्तियार जो है वो यहाँ के लोगों को दिया गया, यहाँ के मकामी लोगों को दिया गया, यानी कि इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल किया गया, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स में भी शामिल किया गया। इसके अलावा भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी भी प्रोविंसेस में हुई। तो हम कह सकते हैं कि बिलाशुबा ये जो चीज थी, ये इंडियन जो इंडिपेंडेंस थी उसके लिए पहला कदम था। और फिर ये एक्ट जो था इसने जो है वो मुसलमानों की जो आजादी थी उसके हवाले से भी एक पहला कदम था, क्योंकि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो थे उनको ये हक दिया गया कि वो अपना जो है वो जुदागाना इंतखाब कर सकते हैं, अपने नुमाइंदे अलग से चुन सकते हैं, ठीक है ना। अगरचे इसमें जो है वो कोई इतनी ज्यादा पोजिशनल चेंजेस नहीं की गई, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो ऑफिशियल मेंबर्स के सामने अभी भी
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیلپ لیس تھے، یعنی کہ جو بیوروکریسی تھی وہ پاورفل تھی. تو ریئل جو ایگزیکٹو فائنینشیل پاورز تھی وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ خواتین کو ان ریفارمز میں بھی ووٹ کا حق نہیں دیا گیا، اور جو نامینیٹڈ ممبرز تھے ٹھیک ہے وہ یہ تھا کہ وہ جسٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا کی طرح تھے، کہ وہ کٹ پتلیاں تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جسٹ جو کچھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی وہی کچھ کہہ رہے تھے. تو یہ کچھ جو تھے اس کا مطلب نکات تھے. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کہ فرسٹ سٹیپ یہ تھا ٹورڈز انڈیپینڈنس، پاورفل بیوروکریسی تھی، ریجیکشن بائی کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کانگریس نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ مسلمانوں کو الگ آئیڈینٹی مل رہی تھی یہاں سے، مسلمانوں کو جدا گانا انتخابات کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کا وہ تسلیم کیا گیا تھا. تو اس لیے کانگریس نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا. کانگریس نے منٹو مارلے ریفارمز کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی فیوچر پالیسیز کے حوالے سے، رائٹ آف سیلف رول کے حوالے سے اس میں کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے کانگریس نے ان ریفارمز کو ماننے سے انکار کر دیا. جو مسلمان تھے وہ اگرچہ کوئی اتنی خاص ان کو بھی اتنا فائدہ نہیں دیا گیا، لیکن صرف ایک چیز جو ان کی تھی وہ اس میں شامل کی گئی کہ وہ الگ سے جداگانہ جو انتخابات تھا ان کا وہ مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی بات تھی. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو منٹو مارلے ریفارمز کی انیفیشنسی تھی ٹھیک ہے، اور جو ریزلٹنٹ اس کے نتیجے میں بھی جو ایک ڈسکانٹینٹ اور جو ہوپس تھی لوگوں کی اس سے وابستہ جو امیدیں تھیں، تو اس کی وجہ سے ایک ایکسٹریمسٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ سامنے آئیں. اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو یہ دیکھا کہ جو ہی یہ ریفارمز نافذ کی گئی اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ تنسیخ تقسیم بنگال کا واقعہ پیش آیا. تو مسلمانوں نے اس کو میں یہ دیکھا کہ جو برٹشرز تھے وہ ہندوؤں کی فیور کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے جاتے ہیں. تو یہ وجہ بھی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات مزید خرابی کی طرف گئے. لوگوں نے مزید ڈیمانڈز کی کہ ہمیں شامل کیا جائے، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، ہمیں ہماری جو جائز چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، اور ہمیں شمولیت جو ہے وہ دی جائے. تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھیں. بہرحال اس کی جو مین چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں تک دیکھ لیں، انشاءاللہ نیکسٹ مزید چیزیں آپ کے ساتھ لے کر آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ نے ہمارا ساتھ دیتے رہنا ہے. تھینک یو ویری مچ.